صحت کے حوالے سے بات کرتے ایک لفظ سوشل میڈیا پہ بہت کامن ہے اور آج کل ہم بہت سن رہے ہیں فیٹی لیور. بھائی فیٹی لیور ہے کیا, ہوتا کیا ہے؟ اور یہ ہے کہ اکثر جب ہمارے جگر جو ہے اس میں سوجن ہو جاتی ہے یا وہ سوج جاتا ہے یا وہ اپنے نارمل ویلیو سے تجاوز کر جاتا ہے تو اس کو فیٹی لیور کرتے ہیں. مگر یہ جو فیٹی لیور ہے یہ پہلے زمانوں میں یہ کہا جاتا تھا کہ یہ یا تو بیلنس ڈائٹ آپ کی نہ ہو اس وجہ سے ہوتا ہے یا موٹاپے کی وجہ سے ہوتا تھا یا اکثر ہم الکوہول جو لوگ زیادہ یوز کرتے تھے اس کی وجہ سے ہوتا تھا. مگر اب اس کی ود the passage of time اثرات بھی ڈیفرنٹ ہیں, امپیکٹ بھی ڈیفرنٹ ہے. ہر دوسرا شخص فیٹی لیور کا شکار ہے. فیٹی لیور کی وجہ کیا ہے؟ لیور جو ایک بہت امپورٹنس رکھتا ہے, ہمارے جسم سے ٹاکسنز کو خارج کرنے کا کام کرتا ہے, فلٹر ہوتا ہے یہ جسم کا. مگر ود the passage of time فیٹی لیور نے لوگوں کو بہت پرابلم میں ڈال دیا ہوا ہے اور جس کی وجہ سے جو ہے لوگ بہت بیمار ہو رہے ہیں. اور یہ ہے کہ اس کی وجہ سے فائبروسس جو ہیں وہ بڑھ رہا ہے, کرہوسز ہے وہ بڑھ رہا ہے اور جگر کے کینسرز جو ہیں اس کا خطرہ زیادہ بڑھ گیا ہے. مگر اس میں خوشائند بات یہ ہے کہ ابتدائی مراحل میں وزن میں مناسب کمی, متوازن غذا اور باقاعدہ ورزش, شوگر اور کولیسٹرول کا مؤثر کنٹرول اور صحت مند زندگی اختیار کرنے سے اس کے اثرات کم بھی ہو سکتے ہیں. مگر نیچرل ریمیڈیز ویری امپورٹنٹ ان لائف کہ ہم لوگ سوچتے ہیں کہ نیچرل طریقے سے تو کوئی چیز کرب ہو نہیں سکتی, مگر نیچرل ریمیڈیز ایسی ریمیڈیز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے جو ہے انسان جو ہے واقعی بہتر فیل کرتا ہے, بیک ٹو دی نیچر جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بہت سی ایسی اجزاؤں میں, قدرتی اجزاؤں میں جو ہیں اس کے خزانے رکھے ہوئے ہیں جس کو جاننا بہت ضروری ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھاپ سکتے ہیں کہ ہر چیز کا علاج جو ہے وہ بیک ٹو نیچر میں ہے. اور ہماری آج رہنمائی فرمائیں گے حکیم محمد احمد سلیمی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں حکیم صاحب؟ جی اللہ کا شکر الحمدللہ. حکیم صاحب فیٹی لیور, جو انسان موٹا ہوتا ہے اس کا لیور بھی موٹا ہوتا ہے؟ جی بسم اللہ ہمارے بہت شکریہ. ایک تو جگر ہمارے جسم میں ایک بہت بڑی فیکٹری ہے. یہ جسم کے کوئی ہزاروں کیمیکل تیار کرنے والی فیکٹری ہے باڈی میں. مطلب یہ ہے کہ اس کی وجہ سے جسم کے بہت سارے کام جگر کی وجہ سے انجام پا رہے ہوتے ہیں. اب اگر جگر ہی صحیح کام نہیں کرے گا تو پھر باقی سارے اعمال کہیں نہ کہیں متاثر ہو رہے ہوتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو فیٹی لیور ہے یہ عمومی طور پر جو جگر کے خلیات ہیں اس کے ساتھ چربی کی تہ جمنی شروع ہو جائے تو اسے فیٹ ڈپوزٹ ہوتا ہے. یہ موٹے لوگوں کو فیٹی لیور ہوتا ہے کہ پتلے لوگوں کو بھی فیٹی لیور ہوتا ہے؟ نہیں, یہ موٹے لوگوں کو ہی ہوتا ہے, پتلوں کو نہیں ہوتا. پتلوں کو نہیں ہوتا. اور اگر آپ اپنے وزن کو 3 سے 10% کم کر لیں تو فیٹی لیور کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے. وزن کم کر لو, وزن کم کرنے سے. ٹھیک ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ اس کو طب میں تشحم الکبد کہتے ہیں. کبد جگر کو اور شحم جو ہے نا وہ چربی کو کہتے ہیں. یہ ہمارے جو میٹھے مشروبات ہیں, یہ جو فیزی ڈرنکس ہیں, یہ جو بیکری کی چیزیں ہیں, یہ جو فاسٹ فوڈز کا استعمال ہے اور جنک فوڈ کا استعمال ہے, ان چیزوں کے زیادہ استعمال کی وجہ سے جو ہمارے جسم کے اندر چربی کی شرح بڑھنی شروع ہو جاتی ہے. حکیم صاحب جو انسان موٹا ہوتا ہے, موٹاپے کا شکار ہوتا ہے, اس کی ہر اگر فیٹی لیور کے حوالے سے وہ بھی فیٹ آ جاتی ہے, سوج جاتا ہے, پیٹ بڑا ہو جاتا ہے, اس کے ساتھ ساتھ کیا کڈنیز پہ بھی اثر ہوتا ہے, وہاں بھی فیٹ جم جاتی ہے؟ جب چربی جسم میں بڑھنی شروع ہو جاتی ہے, موٹاپا آتا ہے تو جسم کا ہر عضو متاثر ہوتا ہے. آپ کے جوڑوں کے مسائل, گردوں کے مسائل یہ آپ کے ڈیفینیٹلی آ سکتے ہیں. بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو سکتا ہوتا ہے. تو یہ سمجھ لو کہ موٹاپا یا چربی کا جسم میں جمع ہونا یہ ایک لفظ دور ہے مگر یہ بہت ساری بیماریوں کا پیش خیمہ بنتا ہے. تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ اپنے وزن کو کنٹرول رکھا جائے. اور میں جگر کی بات ہم کرتے ہوئے آپ نے تھوڑا سا تعارف میں سوزش کا ذکر کیا, سوزش اور فیٹی لیور. سوزش ایک الگ چیز ہے. بیسیکلی فیٹی لیور میں سوزش ہو سکتی ہے مگر سوزش وہ کسی نہ کسی انفیکشن کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے, انفلیمیشن جا ہوتی ہے. تو ایک تو یہ تھوڑا سا فرق ہے. پھر جیسے ہم جسم موٹا ہوتا ہے نا, آپ نے دیکھا کہ ایک دبلا پتلا فرد چلنے میں اسے سانس نہیں پھولتا اور ایزیلی دوڑ پاک سکتا ہے. اسی طرح جگر کی جو کارکردگی ہے وہ متاثر ہوتی ہے جب چربی زیادہ جمع ہو جاتی ہے. تو
تو جگر کے جو انزائمز ہوتے ہیں وہ اوورلوڈ ہو جاتے ہیں وہ، اور اس کے علاوہ جگر کی جو کارکردگی ہے، بنیادی طور پر جو موٹاپا ہے نا، میں نے کئی دفعہ یہ عرض کیا ہے کہ یہ اگر ہم ایک جملے میں بیان کریں تو ہمارا جو میٹابولزم ہے وہ خراب ہو گیا. اسی طرح جگر کا میٹابولزم بھی خراب ہوا، اور اس کی وجہ سے جو ہمارے جسم کے اندر مختلف قسم کی اخلاط بننی ہے، خون، بلغم، صفرا، سودا، جو ہمارے جسم کو ایکولیبریم کو قائم رکھنے کے لیے بڑا ضروری ہے. ٹھیک ہے. تو جب وہ متاثر ہوتا ہے، جب ہم میٹھے مشروبات پی رہے ہوتے ہیں، جب آپ فزی ڈرنکس لے رہے ہوتے ہیں، جب آپ ورزش نہیں کر رہے ہوتے، بہت سول پسندی میں چلے جاتے ہیں، پھر یہ ہوتا ہے کہ جسم کے اندر ہمارا جو میٹابولزم ہے یہ خراب ہوتا ہے اور چربی جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے. چربی جمع ہوتی ہے تو اس سے ہمارے افعال متاثر ہوتے ہیں، ہمارا ہضم ٹھیک نہیں رہتا، اور نارملی جو فیٹی لیور کے مریض ہیں ان کا ہاضمہ خراب ہو جائے گا، وزن اچانک بڑھنا شروع ہو جائے گا اور خراب ہونا شروع ہو جائے گا. اس طرح کے مسائل، تھکے رہے گا. فیٹی لیور کا مریض کی ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ اکثر تھکا رہے گا، جو فٹیگ، جو ریسٹ لیسنس ہوگی اسے. ٹھیک ہے نا. تو یہ بنیادی علامات ہیں جن کو فیٹی لیور ہوتا ہے. اچھا، بدہضمی جن کو ہوتی ہے، جن کا ہاضمہ بہتر نہیں ہوتا، وہ بھی فیٹی لیور کی علامت ہے؟ جی، فیٹی لیور کی علامت ہو سکتی ہے. یہ نارملی جن کا پیٹ خراب رہتا ہے، ہاضمہ ٹھیک نہیں رہتا ہے، تو وہ فیٹی لیور اس کی وجہ ہو سکتی ہے. کیونکہ میں نے عرض کی نا کہ لیور جو ہے نا، اس نے ہمارے بہت سارے جسم کے لیے کیمیکل تیار کرنے ہیں، بہت سارے، اور وہ کیمیکل ہمارے جسم کے مختلف افعال میں معاون ہوتے ہیں، جس میں ایک ہضم ہے. یہ ہمارا جو فیٹ کا میٹابولزم ہے نا، اس کو ریگولیٹ رکھنے میں جگر کا بڑا کردار ہے. اچھا، فیٹی لیور لفظ جو ہے، فیٹی لیور کیا فیٹ کھانے سے ہوتی ہے؟ جو زیادہ چیز کھاتے ہیں، آئل کا استعمال کرتے ہیں، اور فیٹیز جو سٹف ہوتا ہے جس میں فیٹ کا کانٹینٹ زیادہ ہوتا ہے، اس سے ہوتی ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے، مگر اس کو پوری طرح بات سمجھنے کے لیے ہم نارملی مکھن، گھی، ملائی اور یہ جو چکنائی والی چیز ہے، ان کو استعمال کو ہی ہم چکنائی کی ایک سورس کہتے ہیں. اچھا، سائنٹیفکلی ہم کاربوہائیڈریٹ زیادہ لے رہے ہیں، بیکری کی چیزیں زیادہ استعمال کر رہے ہیں، میٹھے مشروبات زیادہ استعمال کر رہے ہیں. اچھا، ان کا بھی باڈی کے اندر وہ بھی جو ایکسٹرا پھر وہ فیٹ میں کنورٹ ہو جاتی ہے، تو جسم اس کو چکنائی کی صورت میں جمع کرنا شروع کر دیتی ہے. تو یہ چکنائی کا تو احتیاط ہے ہی ہے. نارملی ہوتا یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک تصور یہ آتا ہے کہ جی جتنا دیسی گھی کھائیں گے، جتنا ہم چکنائی والی چیز کھائیں گے، طاقت آئے گی. بیسیکلی طاقت تب آئے گی اگر آپ اس کو اس طرح خرچ کریں گے، تو آپ اسے ایگزرٹ کریں گے، آپ ایکسرسائز کریں گے، آپ مزدوری کریں گے. اگر آپ دیسی گھی کھا کے جائے کرسی پہ بیٹھ گئے اے سی چلا کے، تو وہ پھر آپ کے لیے پرابلم پیدا کرے گی. کوئی بھی چکنائی کھاتے ہیں آپ، تو یہ بیسیکلی پہلے زمانے کے لوگ تو کھاتے ہی دیسی گھی تھے. پہلے زمانے کے لوگوں کا کھانا بنتا ہی اس گھی میں ہوتا تھا. گھی کے پراٹھے، گھی کا سالن، وہی گھی آپ نے پی لینا، وہی گھی بالوں میں لگا لینا، وہی گھی آپ نے منہ میں لگا لینا. تو کیا اس سے فیٹی لیور نہیں ہوتا تھا؟ پہلے زمانے میں لوگ دیسی گھی استعمال کرتے تھے تو پیدل چل کے جایا کرتے تھے. پہلے زمانے میں ان کی جو آؤٹ پٹ تھی وہ بڑی بہتر ہوا کرتی تھی. پہلے زمانے میں ہر چیز، آج آپ نے تھوڑا سا بھی سفر کرنا ہے تو کسی گاڑی پہ، یا اگر چھوٹے بچوں میں لیں تو وہ موٹر سائیکل کے بغیر باہر ہی نکلتے ہیں. تو وہ گراؤنڈ خالی ہیں، سڑکوں پیدل چلنے کا رجحان کم ہو گیا، اور وہ جو ایک مسافت طے کرنی ہوتی تھی پیدل جانے کی، وہ ختم ہو کے رہ گئی. کوئی فزیکل ایکٹیویٹی نہیں رہ گئی. تو دیسی گھی برا نہیں ہے، اس کا استعمال کرنے کے بعد خرچ نہ کرنا برا ہے. بیسیکلی میں یہ قطعاً نہیں کہہ رہا کہ دیسی گھی استعمال نہ کریں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیسی گھی اور چکنائی کا، اگر مکھن بہت ضروری چیز ہے، مگر مکھن کھانے کے بعد بچے کو سلا دیتے ہیں، اسے آپ ایکٹیویٹی نہیں کرنے دیتے، تو فیٹی لیور ہوگا، پھر فیٹی لیور ہوگا، پھر ببلو بنے گا بچہ. پھر اس کی فزیکل ایکٹیویٹی ختم ہو کے رہ جائے گی نا. اصل مسئلہ چکنائی میں نہیں ہے، اصل مسئلہ چکنائی کے استعمال کے بعد اسے خرچ نہ کرنے میں ہے. تو اگر آپ، ایک تو لمٹ ہونی چاہیے، ظاہر ہے کہ اندھا دھند کھانا بھی نہیں چاہیے. پھر جن کا کولیسٹرول اور ٹرائیگلیسرائڈ بڑھ جاتا ہے، اس کے پیچھے آپ ریزن دیکھیں گے فیٹی لیور نکلے گا، فیٹی لیور ہوگا. اچھا، مجھے یہ بتائیے گا کہ فیٹی لیور ہے، وزن بڑھ گیا ہے، جنک فوڈ کھا رہے ہیں، مشروبات کھا رہے ہیں، علامات کیا ہیں؟ سمٹمز کیا آتے ہیں؟ تھکاوٹ کے علاوہ اور کیا سمٹمز آئیں گے؟ آپ کو پتہ لگے گا آپ نے ڈاکٹر پہ جانا ہے یا آپ نے چیک اپ کرانا ہے؟
ایک تو میں نے کہا کہ ایک آپ نے ٹائرڈنس فٹیگ سی فیل کریں گے, آپ کا پیٹ خراب ہو جائے گا, ٹھیک ہے نا, اس طرح کی آپ کو علامات آئیں گی, اچانک وزن بڑھنا شروع ہو جائے گا, وزن میں خرابی پیدا ہو جائے گی. تو یہ کچھ علامات ہیں. پھر اس کے لیے کچھ ٹیسٹ بھی ہو سکتے ہیں. آپ اپنا لیور فنکشن ٹیسٹ کرواتے ہیں تو اس میں انزائمز بڑے ہوئے آ سکتے ہیں, JLFT کہتے ہیں, جس میں ALT AST وغیرہ بڑے ہوئے آ سکتے ہیں. اس طرح سکین کرواتے ہیں, الٹرا ساؤنڈ کرواتے ہیں, تو اس میں یہ واضح طور پر پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا فیٹی لیور ہے. اچھا, بہت سارے لوگوں میں یہ اس میں کوئی علامت ہی نہیں ہوتی. یہ بھی ایک بڑی بات ہے. اس میں فیٹی لیور میں مبتلا ہو چکے ہوتے ہیں مگر اس میں کوئی علامت ظاہر نہیں ہو رہی ہوتی. اور یہ ایک اور خطرناک بات, اچانک وہ کسی اور مسئلے کے لیے ٹیسٹ کروایا, چیک اپ کروایا, الٹرا ساؤنڈ کروایا کسی اور کام کے لیے, تو پتہ لگا کہ فیٹی لیور ہوا ہوا ہے. اچھا, یہ بنیادی بات ہے اس میں کہ زیادہ تر لوگوں میں اس کی کوئی علامات نہیں ہوتی ہیں. اگر چاہیے 3 4 5 علامات ہیں جس میں نے عرض کیا, تھکاوٹ اور تھکے رہنا, موٹاپے کا ہونا, اس طرح کی چیزیں, اور بد ہضمی کا ہونا, یہ بنیادی معاملات ہیں, مگر بہت سارے لوگوں میں کوئی علامت نہیں ہوتی, اور وہ صرف سکین وغیرہ کرنے سے ہی پتہ چلتا ہے کہ ان کا فیٹی لیور ہو چکا ہوا ہے. تو یہ اس لیے ہمیں اپنی عام زندگی کو, فیٹی لیور کتنا سنگین ہو سکتا ہے, یہ کتنا زیادہ جو ہے وہ آپ کو افیکٹ کر سکتا ہے؟ اگر وقت پہ اس کا ٹریٹمنٹ نہ کیا جائے تو یہ سیروسس کی طرف جا سکتا ہے, لیور کینسر کی طرف جا سکتا ہے. اچھا, ٹھیک ہے, یہ مہلک ہو سکتا ہے. مطلب اس کو ایزی تو کسی بیماری کو نہیں لینا چاہیے, ان ٹریٹڈ چھوڑنا نہیں چاہیے. اس کو ارلی سٹیج پہ آپ بہت آسانی کے ساتھ ٹریٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو پھر فائبروسس. جو فیٹی لیور ہوتے ہیں ان کی ٹرانسپلانٹ ہوتی ہے, کبھی آپ نے دیکھا ہے؟ لیور ٹرانسپلانٹ وہ تو اس صورت میں جب سیروسس کی طرف چلا گیا مریض اور لیور ڈیمیج ہو گیا, فیٹی لیور میں ٹرانسپلانٹ کی ضرورت نہیں ہوتی. فیٹی لیور کی حد تک مریض ٹریٹیبل ہے. لیکن اگر فیٹی لیور کی وجہ سے لیور اتنا افیکٹ کر جائے یا اس کا آف کورس کے فنکشنز جو ہیں وہ بالکل نہ ہو رہے ہوں, تو وہ پھر ٹرانسپلانٹیشن ہو جاتا ہے. فائبروسس ہو جائے یا سیروٹک لیور ہو جائے, جگر کا سکڑ جانا اسے کہتے ہیں نا ہم, ٹھیک ہے, سیروسس آف دی لیور, وہ کینسر کی طرف معاملات چلے گئے. جب کینسر ہو گیا پھر وہ لیور ٹرانسپلانٹ کی طرف معاملہ ہے. تو وہ کون سا آسان کام ہے؟ ہم بات تو بڑی آسانی سے کر رہے ہیں, ایک تو مہنگا ترین کام ہے. آج بھی سب اتنی ایڈوانس دور میں بھی 50 لاکھ کے قریب اس کا خرچہ ہے کم از کم. ایک تو کون افورڈ کر سکتا ہے, پھر وہ ایک اس کی ڈونر ملنا, اس کے بعد یہ سارا کچھ کمپلیکیشن اپنی جگہ ساری معاملات ہیں. اچھا حکیم صاحب یہ بتائیے گا, ہم ہمیشہ بات تو کرتے ہیں, ہم نے بیماری کے حوالے سے بات کی ہے, مگر کیا گھر کی ریمیڈیز کے اندر جو ہیں کوئی شفا موجود ہے؟ شفا ہے ہی گھر سے, کچن میں. آپ کا کچن جو ہے نا یہ بہت آپ کی صحت پر اثر انداز ہوتا ہے. کچن اگر ہمارا صحیح طریقے سے استعمال ہو رہا ہے تو آپ بیماریوں سے بچے رہ سکتے ہیں. اچھا, آپ نے بنیادی طور پر چونکہ ہمارا یہ پروگرام ایجوکیشن بیس ہوتا ہے, اویئرنیس دینا چاہتے ہیں, آپ اپنے معمولات کے اعتبار سے کچن کو استعمال کریں گے نا تو پھر آپ کا کچن آپ کے لیے ایک بہترین ڈاکٹر ثابت ہوگا, بہترین حکیم ثابت ہوگا. مثلا اگر میں جس طرح ہم بات کر رہے تھے کہ اگر آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہے تو آپ فیٹ اور میٹھا کم کریں گے, مٹھائیاں کم لیں گے, میٹھے کھانے کم بنائیں گے, فزی ڈرنکس کم لیں گے, ٹھیک ہے. اور اگر آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی بڑی اچھی ہے, بچے گراؤنڈ میں جاتے ہیں, بڑے جو ہے نا وہ ان کو کھلائیں, ان کو ناشتے کے ساتھ دیں, مکھن دیں, ان کو گھی دیں, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہ بیسیکلی اس طرح ہے. اب اگر کسی کو فیٹی لیور ہو گیا تو آپ کے کچن میں لہسن موجود ہے, آپ کے کچن میں سرکہ موجود ہوتا ہے, بالکل ٹھیک ہے. آپ کے کچن میں ادرک, لہسن, پودینہ, یہ تینوں چیزیں موجود ہوتی ہیں. ان کی چٹنی بنا کر استعمال کروا دیں. اچھا, ٹھیک ہے. میں ایک چٹنی بتایا کرتا ہوں 4-5 اجزاء پر مشتمل ہوتی ہے, جس میں ادرک ہوتا ہے, لہسن ہوتی ہے, پودینہ ہوتا ہے, کالی مرچ, اناردانہ, یہ 5 چیزیں. اتنی ٹیسٹی یہ چٹنی بنتی ہے. اور آج کل کا جو موسم ہے ابھی, اور تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو اس میں آپ کچا آم بھی ڈال سکتے ہیں, جسے ہم بھی کہتے ہیں. تو یہ چٹنی بنانی چاہیے فیٹی لیور کے لیے, فیٹی لیور کے لیے بہت فائدہ مند رہتی ہے.